اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسان کی زندگی کے مختلف مراحل اور وہ سلسلے جس سے اس کی زندگی گزرتی ہے کافی مقامات پہ ذکر کیا، جن میں حکمتیں بھی ہیں اور انسان کے لیے عبرتیں بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلقکم من ضعف، جو تمہیں ایک کمزوری کی حالت سے پیدا کرتی ہے، ثم جعل من بعد ضعف قوة، اور پھر اس کمزوری کی حالت کے بعد تمہیں طاقت دیتا ہے، حسن دیتا ہے، جمال دیتا ہے، اقتدار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کے اندر وہ جان ڈالتا ہے کہ تم اس دنیا کے اندر کام کر سکو، پرفارم کر سکو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر ایک وقت اس جسم پر آئے گا کہ یہ کمزور کر دیا جاتا ہے، یہ ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، یہ جھڑنا شروع ہو جاتا ہے، وشیبا، اور ایک وقت میں یہ کمزور ہو جاتا ہے اور بزرگ ہو جاتا ہے اور بوڑھا ہو جاتا ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ جیسے چاہے پیدا کرتا ہے، وہو العلیم القدیر، اور وہ علم والا اور قدرت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو ان آیات میں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ تیری زندگی کمزوریوں کا دور ہی ہے، تو پیدا بھی ایسے حقیر نطفے سے ہوا، تو اس کے بعد ایک اور کمزوری کی حالت میں جاتا ہے، پھر تو ماں کے رحم میں کمزوری میں ہوتا ہے، پھر تو اس دنیا میں پیدا ہونے کے بعد ایک کمزوری اور ضعف کی حالت میں ہوتا ہے۔ طاقت اور اقتدار، جسم میں قوت اور توانائی اور کچھ کرنے کا جذبہ کچھ ہی سالوں کا تجھے ملتا ہے، جس کے اندر اللہ چاہتے تھے کہ تو اس کی عبادت کرتا، اس کی فرما برداری کرتا، خواہشات کو ختم کر کے اپنی نفس سے لڑتا اور اپنے آپ کو ایک کامل انسان بناتا اور پھر اللہ کا ایک غلام بناتا۔ مگر انسان اپنے اس چھوٹے سے وقت کے اندر، جہاں اللہ فرماتے ہیں ثم جعل من بعد ضعف قوة، جب ہم اس کمزور اور ضعیف حالت کے بعد جو اس کا بچپن تھا، اس کے بعد اس کو جوانی دیتے ہیں اور قوت دیتے ہیں جو 10 15 20 سالوں کی ہوتی ہے یا 25 سالوں کی، انسان یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ وہ اس دنیا پر قادر بھی ہے اور اس دنیا اور اپنی زندگی کا مالک بھی ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ جو چاہے وہ توڑ سکتا ہے، وہ جو چاہے وہ بنا سکتا ہے، اور وہ اپنے اوپر ہی لیبل لگاتا ہے کہ اس دنیا کا نظام میں ہی چلا رہا ہوں، میں ہی ترقی کا حقدار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کی عقل کو ایک صحیح سمت دینے کے لیے، ایک صحیح نظریہ دینے کے لیے اور ایک صحیح عقیدہ دینے کے لیے قرآن میں اس کی تربیت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ان سے پوچھو، اور کیا ہی انداز ہے ہمارے اللہ کا۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ ہمیں بتلائیں، جبکہ اللہ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، کہ اگر ہم رات کو حکم دیں کہ وہ قیامت تک ان پر پرماننٹ ہو جائے، ان پر رات ہی رہے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، تو کون ہے زمین و آسمانوں میں جو روشنیوں کی کرنیں تم تک لے کے آ جائے، افلا تسمعون، تو کیا پس تم کان نہیں لگاتے ہماری باتوں کو۔ دوسرا چیلنج اور دوسرا سوال اور دوسری نصیحت اور دوسری حکمت، قُلْ أَرَأَيْتُمْ، ان سے کہو کہ ہمیں بتلائیں، ان جعل اللہ علیکم النہار، کہ اللہ اگر دن کو حکم دے سرمدن الی یوم القیامہ، کہ وہ قیامت تک ان کے سروں پر دن ہی رہے، من الہ غیر اللہ، تو کون ہے اللہ کی ذات کے علاوہ، یاتیکم بلیل، جو ایسی رات لے آئے، تسکنون فیہ، جس میں تم سکون حاصل کرتے ہو، جس میں تم نیند حاصل کرتے ہو، اپنی تھکن کو آرام دیتے ہو، اپنے جسموں کو راحت دیتے ہو، وہ رات کون لے کے آئے گا؟ افلا تبصرون، تو کیا تمہیں دکھتا نہیں؟ کیا تمہیں دین اور اس زندگی کے مقصد کی بصیرت حاصل نہیں ہوتی کہ محض صرف عبث نہیں تھا کہ آئے کھیل کود کیا، تفریح کی، ادھر وقت ضائع کیا، ادھر وقت ضائع کیا، اور پھر اینڈ کے اندر سوالوں کے ساتھ اور کھوئے ہوئے دلوں کے ساتھ بیٹھ جانا، یا ڈپریشن میں چلے جانا، یا مایوسی میں چلے جانا، اور نئے نئے سپورٹس کو تلاش کرنا اور نئے نئے کھیلوں کو تلاش کرنا کہ شاید ان کھیل کود اور رنگرلیوں میں مجھے اپنی زندگی کا سکون مل جائے۔ اللہ ایک اور مقام پہ کہتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ، ان سے کہو کہ ہمیں بتائیں، ان أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، کہ اگر ہم پانی کو اندر کھڈوں میں ڈال دیں، پانی زمینوں کے اندر چلا جائے، تو کون ہے جو تمہارے لیے بہتا ہوا پانی لے کے آئے گا؟ اوپر سے نازل ہوا تھا تو تم سمجھے تمہارا تھا، زمین کے اندر لے جائیں گے تو تم اسے واپس کیسے لے کے آؤ گے؟ اللہ فرماتے ہیں ان باتوں پہ تم غور نہیں کرتے۔ ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ، کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے سننے اور دیکھنے کی طاقت کوئی لے جائے،
वख़तम अला कुलूबिकुम, और इनकी समझने के ऊपर, इनकी दिलों के ऊपर मोहर लगा दें कि ये सही और गलत का फैसला ना कर सकें। मन इलाहुन गैरुल्लाह यातीकुम बिही, तो कौन है जो तुम्हारी नजरों को वापस ला के दे सकता है? तुम्हारे सुनने की ताकतों को कौन ला के दे सकता है? अगर अल्लाह तुम्हें बहरा बना दे, गूंगा बना दे, अंधा बना दे और तुम्हारे दिल और समझने की ताकत ही खत्म कर दे और तुम्हें पागल बना दे, कौन है अल्लाह के सिवा जो इन ताकतों को तुम्हारे पास वापस ला सकता है? बल्कि अल्लाह तो फरमाते हैं अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु, कौन है जो जवाब देता है उस बेकरार को जब वो तकलीफ में तड़पता है और हमें पुकारता है। इज़ा दआहु, जब वो याद करता है हमें, तस्बीहां पढ़ता है हमारी, जब जिंदगी तंग हो जाती है, आसमान जमीन उस पर गिर पड़ते हैं और साया भी साथ छोड़ के चला जाता है और तकलीफों के अंबार और मौजें और तूफान उसका घेराव करके बैठे होते हैं। अब मैं युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु, कौन है उस बेकरार की दुआओं को सुनने वाला? कौन सा दोस्त होता है, कौन सा रिश्तेदार होता है, कौन सी ताकत होती है, कौन सा बादशाह होता है? सिर्फ अल्लाह होता है। वह यक्शिफु सुआ, और तकलीफ को उससे दूर कर सके। आ इलाहुम मा अल्लाह, अल्लाह के सिवा कौन इलाह हो सकता है? कलीलन मा तज़क्करून, कम ही हैं जो नसीहत हासिल करते हैं। इंसान को इस जिंदगी के अंदर खुशफहमी और किसी भी बदगुमानी के अंदर मुलव्विस नहीं होना चाहिए कि ये जिंदगी उसकी है, वो जैसे चाहेगा इसको चला लेगा, वो उस पर कादिर भी है, खालिक भी है, मालिक भी है और फातिर भी है इसका। नहीं, इंसान अल्लाह की मखलूक है, उसका गुलाम है। उसकी इब्तिदा और उसकी इंतहा अल्लाह को ढूंढना और उसके आगे सर तस्लीम खम करना है। वरना अल्लाह ताला इंसान को मुख्तलिफ मकामात में ये बयान कर रहे हैं कि ये जिंदगी जिसका तू दावा करता है तेरी है, हम ऊपर से भी और नीचे से भी, दाएं से भी और बाएं से भी ऐसी तंग कर सकते हैं कि इंसान कहीं जा नहीं सकेगा। अल्लाह ताला हमें अपनी आफियत और हिफाजत में रखे। आमीन या रब्बल आलमीन।